اور چلے ہیں ہم سب کو مٹانے. جب ایک انسان کو نہیں مٹا سکی تو مسلمان کو کیا مٹائے, حبیب رحمان کو کیا مٹائے. توجہ چاہوں گا. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چکھنا, اچھا چکھنے اور کھانے کا فرق معلوم ہے؟ اگر دال میں نمک چکھنا ہے, آسان طریقہ کیا ہے؟ پانی ایسے لیا, دال کا کدو سے نکالا, کیا ہے یہ؟ چکھنا. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. یعنی زبان کو پتہ چلا, حلق کو خبر ہی. کیچ کر لو تو میرے لیے آسان ہو جائے گا. زبان کو احساس ہوا نمک, حلق کو خبر ہی نہیں. یعنی بس اتنی ہی موت ہے, اس سے زیادہ نہیں. آئے گی, مزہ چکھائے گی اور ایک دنیا سے دوسری دنیا لے جائے گی. اب ذرا سوچو, اگر کوئی 12 روٹی اور 24 موتی لے کے بیٹھے, اور 24 موتی لے کے بیٹھے, اور اس سے کوئی پوچھے ماں کیا کر رہی ہو, وہ کہے میں چکھ رہی ہوں. اور سوچے گا باپ رے باپ, جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال ہے. چکھنا وہی ہے جس کا اثر صرف زبان پر, یہیں تک موت ہے, اس سے زیادہ نہیں. آئے گی, مزہ چکھائے گی, ایک دنیا سے دوسری دنیا میں لے جائے گی. تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. We belong to Allah and we will return unto Allah. ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے. میں لوٹنا سمجھا رہا ہوں, لوٹنے والے اللہ کے, اسی کی طرف لوٹنے والے. اب لوٹنے کے لیے موت کا مزہ چکھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے موت آئے گی, مزہ چکھائے گی, ایک دنیا سے دوسری دنیا میں لے جائے گی. خانقاہی بات عرض کرتا ہوں کہ اس بزم کو نسبت ہے سرکار کلا سے, میرے شیخ سے, تو میں چاہتا ہوں کہ خانقاہی نکتا آ جائے. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کل روح ذائقۃ, ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ بولیے روح کو نہیں, ہر نفس کو. نفس تو جس کے پاس نفس ہے اسے موت کا مزہ چکھنا. میرے پاس نفس ہے, مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے. تیرے پاس نفس ہے, تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کے پاس نفس ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. مجھے بتاؤ وہ غوث اعظم, وہ غریب نواز, وہ داتا لاہوری, وہ صابر کلیری, وہ محبوب الہی, وہ مخدوم سمنانی, وہ شاہ اشرف حسین, وہ علی حسین, ارے وہ محدث اعظم, وہ سرکار کلا, وہ مجاہد دورہ, جنہوں نے جیتے جی اپنے نفس کو خود مار دیا ہو, انہیں کون سا مزہ چکھنا ہے. باری بات ہو گئی. جنہوں نے جیتے جی اپنے نفس کو خود مار دیا, وہ کون سا مزہ چکھیں گے. مزہ تو ہمیں آپ کو چکھنا. اسی لیے کہ ہمیں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا. ہم اللہ کے ہیں, اسی کی طرف لوٹیں گے انشاءاللہ, اسی کی طرف لوٹنے والے. اچھا ایک چیز اور بتاؤ آگے بڑھنے سے پہلے, یہ لوٹنا ہمارا بلا وجہ نہیں. ہاں, ہر چیز کا فاعل حقیقی اللہ, لیکن اس نے کیا کیا, سبب کیا بنا دیا. جیسے ایک مثال, زمین سے بخار اٹھا, خلاؤں میں گیا, اوپر پہنچا تو ہائیڈروجن اور آکسیجن مکس ہوئے, پانی بنا, بادل بنا, اور جب بادل بنا تو پانی برسا, اور جب پانی برسا تو سائنسدان نے کہا بادل نے برسایا, اور مسلمان نے کہا اللہ نے برسایا.
برسانے والا وہی ہے، وہ سبب بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ ایسے ہی ایک دنیا سے دوسری دنیا جو ہماری منتقلی ہے، یہ جو انتقال ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، سبب ہے. ہم عالم ارواح سے چلے پاپ کی صلب میں آئے، اس کا سبب کارن کیا بنا؟ حکم رب. کیا؟ توجہ زور سے بولیے. کن کہا فیکون. اچھا، باپ کی صلب سے چل کے ماں کے پیٹ میں آئے، اس کا کارن کیا بنا؟ سنت نکاح. ماں باپ نے نکاح نبی کی سنت پہ عمل کیا اور میرے دنیا میں آنے کا کارن بنا. ماں کے پیٹ سے چل کے اس دنیا میں آئے، اس کا کارن کیا بنا؟ سبب کیا بنا؟ درد زہ، لیبر پین پر سو، وہ ناقابل برداشت درد جو ہماری بہنیں اٹھاتی ہیں. That was the main reason our arrival. ہم اس دنیا میں جو آئے. اچھا، اب یہاں سے جائیں گے اگلی دنیا کیا ہے؟ قبر ہے. کیا ہے؟ قبر میں آپ کو بھی جانا ہے، آپ کے باپ کو بھی جانا ہے. اصل میں لوگ مقرر سے زیادہ اسٹیج والوں کے چہرے کو میں آپ کو حوصلے سے سننا ہے. توجہ ہے نا؟ تو قبر. اب قبر کے بعد اگلی دنیا ہے حشر. زور سے بولو کیا ہے؟ حشر. وہاں جانے کا سبب کیا ہوگا؟ سورہ اسراء. قبر سے حشر. ہاں، دنیا سے قبر میں جانے کا سبب ہوگا قبض روح، اور قبر سے حشر جانے کا سبب ہوگا سورہ اسرافیل. حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سارے مردے قبر سے نکل کے محشر میں چلے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، قبر کے بعد اگلی دنیا محشر. محشر کے بعد اگلی اور آخری دنیا جنت. زور سے بولو کیا ہے؟ جنت. وہاں جانے کا کارن کیا ہوگا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا؟ شفاعت مصطفیٰ. مطلب صاف ہے، سب کے پیچھے نہ چل. اللہ پر سمجھ میں آ جائے. بس اسی کے پیچھے چل جو تجھے میری طرف لوٹا دے، میری طرف پلٹا دے. ارے اشرفیوں، اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم. تمہارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ایک طرف مدینے کا مختار، ایک طرف کی چھوچا کا مختار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم اشرف، فیضان حضور سرکار کلام، شہزادہ حضور غازی ملت، شہزادہ حضور غازی ملت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسا چلے گا اللہ تجھ سے راضی. ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، بات لگی ہوئی ہے اور سنیوں کے دل سے بالکل سٹی ہوئی ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں. سب کے پیچھے نہیں چلنا، یہ پیچھے چلنا کتنا قیمتی ہے اسے ذہن میں رکھیں. وہ دقیانوس بادشاہ کا نام سنا؟ ہاں، جو لوگ بہت روڑوادی سوچ رکھتے ہیں ان کے دل بڑی دقیانوسی سوچ. یہ دقیانوس نام کا ایک رومن امپائر میں بادشاہ تھا، جس کا جو دور حکومت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں جانے کے لگ بھگ 2.5 اور حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 350 سال ان بٹوین. اور اس کا جو کیپٹل تھا اس زمانے میں رومن امپائر، وہ آج کا جو موجودہ جارڈن ہے نا، اردن، اس اردن کی جو راجدھانی عمان ہے، یہ اس کا کیپٹل ہے. ستاروں کی پوجا کا مجال ہے کہ اس کے سامنے کوئی آنکھ دکھا دے ایسا شاشا. اپنے ہی گرو کو اس نے صاف کر دیا اور خود ان کی کرسی پر بیٹھ. جتنے شاشک ہوتے ہیں ایسے کیوں؟ جس کی انگلی پکڑ کے چلو اسی کو کنارے کرو. یار ہندی کی چندی کرنی پڑے گی تب سمجھو. اشارہ کروں تم کیچ کر لو.
दकियानूस तो ऐसा बादशाह था कि गुरु के जमाने में जो सोने के सिक्के चलते थे उसे बंद कर नोटबंदी और अपने नाम का सिक्का चला। दकियानूस कौन? इतना जालिम हो जादू कि किसी परिंदे को आसमान पे उड़ने की इजाजत नहीं थी अगर वो उसका परिंदा नहीं है, इस डर से कि कहीं यहाँ का खत वहां पास ना कर दे। यानी सूचना प्रसारण पर इतना कंट्रोल किसका? कहीं और दिमाग ना ले जाइए, मैं दकियानूस की बात कर, इतना जालिम हो जादू। सितारों की पूजा करता था तो चाहता था कि मेरा पूरा देश जो है वो सितारों की पूजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती इतना घबराते थे उससे दूर भाग। और अगर किसी को कभी बादशाह को पता चल जाए कि ये मुसलमान है यानी हजरत ईसा को मानने वाला, मेरी बात नहीं मानता तो उसे डिटेंशन सेंटर में डाल देता। जुल्म की इतनी इंतहा, ऐसे ऐसे उसने रूल बना रखे थे कि सिर्फ उसी का खुतबा पढ़ा जाता था। पूरे महल में मंत्री तो अनेक थे मगर चेहरा सिर्फ उसी का नजर। कौन? हाँ, इधर उधर ना। हाँ, दकियानूस ऐसा बादशाह, पूरे मीडिया तंत्र को अपने कंट्रोल में किए हुए, एक टेरर बनाए हुए था और सबको चाहता था कि जिस धर्म पे मैं चलता हूँ उस धर्म की अफीम सबको पिला दे, ताकि उससे आगे कोई सोचे न, कोई विकास की बात करे न कोई प्रचार की बात करे, सब मुझसे इतना डरे। ऐसी हैबत उसने बना। किसने? हाँ, माशाअल्लाह, समझते हैं। दकियानूस ऐसा बादशाह था, ऐसा बादशाह था दकियानूस। रोमन एम्पायर का बहुत ही मशहूर, आप ये कहीं इतना मशहूर। अचानक हुआ क्या था, कुछ नेक लोग थे, 5-6, अल्लाह जाने 5 थे कि 6 थे कि 7 अल्लाह वाले थे, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि यार यहाँ तो ये इबादत करने देगा, ऐसा करते चलो चलते इसकी रियासत से दूर कहीं किसी पहाड़ वहाड़ में छुप के अल्लाह की इबादत करते। वो चलने लगे, थोड़ा आगे चले तो एक कुत्ता उनके पीछे। आजकल इस लफ्ज़ से बड़ी घबराहट, तुम हिलाते हुए पीछे चलने में, सबके पीछे थोड़ी ना चलता है कुत्ता, जिसे अपना समझता है उसी के पीछे चलता। पीछे चलने लगे, थोड़ा दूर चले तो अल्लाह वाले औलिया थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कहा रुक रुक चल पीछे जा। वो कुत्ता पूंछ हिलाता था, जबान बाहर निकालता था, उसके बाद फिर पीछे पीछे, ऐसे फिर रोकते थे, फिर पीछे पीछे, फिर रोकते थे, फिर पीछे पीछे, चलते चलते रकीम नाम के गांव में। इन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजब। वहां जब पहुंचे तो वो जो 5-6 लोग थे अल्लाह वाले औलिया, उनमें से एक आगे बढ़े, उन्होंने कहा देख तू कुत्ता, तेरा काम है भौंकना, जब तू भौंकेगा तो तेरी आवाज सुन के राजा के सिपाही आ जाएंगे और वो हमें पकड़ के दकियानूस के पास ले जाएंगे, इसलिए खुदा के लिए हमारा साथ छोड़ दो। इतना कहना था, कुत्ता मेरे दोस्तों रोने लगा। अल्लाह ए अल्लाह, काश मेरे पास इंसानी जबान होती, काश नुक्ते इंसानी मेरे पास होता तो मैं तेरे औलिया से बात करके अपने दिली जज्बात का इजहार कर लेता। ये मुझे मामूली कुत्ता समझ के भगा रहे। ए अल्लाह, मुझे इंसान की जबान दे दे ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात कर सकूं। इतना कहा तो शान देखो, अब यहीं से करामत शुरू। अल्लाह वालों के पीछे 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 चलने की बरकत तो देख कि अल्लाह ने इस बरकत के सदक़े में उस बेज़बान कुत्ते को इंसान की ज़बान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
اور وہ کتا گویا ہوا اے اللہ والو مجھے دور مت کرو، جس بادشاہ کی وجہ سے آپ نے یہ ریاست چھوڑی ہے میں بھی اس سے تنگ آ چکا ہوں، میں بہت بے چین تھا، بے قرار تھا، کس کی پناہ میں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کہاں سکون سے رہوں۔ اسی درمیان میں نے دیکھا کہ آپ حضرات چل رہے تھے اور ایک نور ولایت آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے جلووں کا طواف کر رہا تھا۔ ارے نور آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، میں آپ کے نور کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم اشرف، فیضان حضور سرکار کلاں، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ انسان کی زبان جب کتے سے سنی تو اصحاب کہف چھوٹ اور پیچھے بھگانے کی ضد ختم ہو گئی، کیونکہ اس کتے نے کہا اے اللہ والو واللہ انی احب الصالحین، میں اللہ کے نیک بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حکم ہوا چلو پیچھے پیچھے۔ اب پھر وہاں سے چلتے چلتے ایک پہاڑ دکھا، پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، پیچھے پیچھے کتا چل رہا ہے، وہ اور آگے گئے پیچھے پیچھے کتا، وہ اور آگے گئے پیچھے پیچھے کتا، چلتے چلتے ایک غار نظر آئی، گفا نظر آئی، عجیب و غریب اللہ والے سیدھے جو تھے 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے، وہ سیدھے اندر چلے۔ کتے کو اپنی حد پتا تھا، وہ گفا کے اندر نہیں گیا، اس کے دہانے پہ بیٹھ گئے، اسے اپنی حد پتا تھا، وہ اندر گئے، کتا نہیں گیا، وہ دہانے پہ اندر جاتے ہی وہ اصحاب کہف سو گئے۔ پیچھے چلنے کی برکت دیکھ ان کی صحبت سے ان کا کتا بھی سو گیا، اور اتنا یہ سونا اللہ کو پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے اس کیفیت کو بھی بیان کیا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، کہ ان کا کتا اپنی باہیں کھولے ہوئے سکون سے لیٹا تھا۔ ادھر اصحاب کہف سوتے رہے، ادھر ان کا کتا سوتا رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 309 سال تک، 300 سنین وازدادوا 9، زور سے بولو کتنے سال تک؟ 309 سال تک سوتے رہے۔ نہ موت انہیں مٹا سکے، نہ ان کی صحبت میں رہنے والے کتے کو مٹا سکے۔ 309 سال تک۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیہ بِالْوَصِیدِ، اور وہ کبھی ہر 6 مہینے پہ وہ کروٹیں بدلتے تھے۔ کون؟ اصحاب کہف۔ پیچھے چلنے کی برکت کا فیض دیکھ، اصحاب کہف تو کروٹ بدلتے تھے، ہر 6 مہینے پہ ان کا کتا بھی کروٹ بدلتا تھا، لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، وہ بھی ہوتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ وہ گفا بڑی ادبھت تھی، بڑی اوشوسنیہ، بڑی ناقابل یقین تھی، کہ تھوڑا پورب سے بھی کھلی تھی، تھوڑا سا پشچم سے بھی، ہلکی سی پورب سے بھی، ہلکی سی پشچم سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس کی کرنیں چھن چھن کے اندر آتی، اور جب ڈوبتا تھا تو پشچم سے اس کی کرنیں اندر آتی۔ کہیں ایسا نہ، اللہ کرے سمجھ میں، کہیں ایسا نہ کہ سورج کی کرنیں اندر داخل ہو کر اللہ والوں کی نیند میں خلل نہ کر، کہیں انہیں اٹھا نہ دے، کہیں جگہ نہ دے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے نظام فلکی کو بدل دیا، گردش سورج کو تبدیل کر دیا، چنانچہ قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔ سورج جب نکلتا تھا تو کہیں کرنیں اندر نہ آوے، اللہ سورج کو داہنی طرف گھما دیتا تھا، اور جب ڈوبتا تھا کرنیں اندر نہ آوے، اللہ اسے بائیں طرف گھما دیتا تھا۔ ارے اے مراد آباد کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ جب
جب حضرت عیسیٰ توجہ چاہ رہا حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ اگر سو جائیں تو ان کے لیے سورج اللہ دائیں بائیں گھما دے، تو اگر میرے نبی کے علی کے لیے ڈوبا سورج خدا پلٹا دے تو حیرت کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ واقعہ تو سنا ہوگا نا، سورج پلٹنے والا واقعہ کتنے لوگوں نے سنا؟ پھر بھی شک جب اولیاء بنی اسرائیل، اللہ کرے کیچ کر لیں، کن کی؟ اولیاء بنی اسرائیل کی یہ شان ہے کہ ان کی نیند خراب، سورج دائیں بائیں ہو جاتا تھا، تو پھر اولیاء امت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اب اگر وہ سورج علی کے لیے پلٹ جائے تو حیرت کیا؟ اگر وہ نکلتا سورج میرے غوث کو سلام کرے تو حیرت کیا ہے؟ ان کے امت کے اولیاء کی یہ شان تو امت مصطفیٰ کی اولیاء کی شان کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیچھے چلنے کی برکت کہ 309 سال تک موت اسے مٹا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی، ڈولا نہیں سکتی۔ اچھا ایک بات ہے، آج کل ایک چلن سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں بھی آنے لگا کتا پالنے۔ خیر ازراہ حفاظت اگر کوئی دروازے کے باہر بنا کے پالتا ہے تو، لیکن شوقیہ گود میں بٹھانا، اس کے ساتھ صبح صبح چلنا، اسے اچھا بسکٹ کھلانا، خود خراب کھانا، اسے کس کرنا، پیار کرنا، یہ ویسٹرن کلچر جو ہے نا، یہ ہماری سوسائٹی کو برباد کرتا ہے۔ انگلینڈ کے اندر ایک عورت تھی، بڑھیا تھی، اس کا کوئی وارث نہیں، کروڑوں کی مالک۔ اس نے جب اپنی وصیت تیار کی تو معلوم اپنی ساری جائیداد اپنے کتے کے نام، ایسی بھی کیا دیوانگی ہے، کتے کے ساتھ چلتے تھے۔ کچھ لوگ تو فلائٹ میں بزنس کلاس میں کتے کے لیے سیٹ ریزرو کراتے کہ میرا کتا یہاں۔ آج کل مسلمانوں میں بھی ایک فیشن آیا ہے، ہم بھی کچھ ایسا کریں، تمہیں کسی غیر کی کاپی کرنے کی ضرورت ہے، لوگ تمہاری کاپی کریں۔ تم نے نظام انسانیت دنیا کو دیا، ہم خیر امت، بہترین امت، شاندار امت، لاجواب امت، بے مثال امت، ہم ہی تھے میرے دوستوں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں اذان دے دی تھی۔ وہ ہم تھے جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا، وہ ہم ہی تھے جن کا نام سن کر خدا یاد آ جاتا تھا، وہ ہم ہی تھے جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرایا تھا، وہ ہم ہی تھے جنہوں نے جب دریائے نیل کی روانی کو خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا تھا، وہ ہم ہی تھے جن کا چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کے پادری نے قدموں میں چابی رکھ دی تھی، وہ ہم ہی تھے جن کے تصور سے رستم و سہراب کا معدہ خراب ہو جاتا تھا، وہ ہم ہی تھے جنہوں نے دریائے دجلہ کو پار کرنے کے لیے جب طوفان بھری ندی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑایا تو شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حضور سرکار کلام، مسلک اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔